نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما صدق الله العظيم۔ سامعین محترم، اللہ جل مجدہ الکریم کے پاک کلام سورہ نساء میں سے آیت کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، نہ تم اپنے آپ کو قتل کرو، اپنے آپ کو نہ مارو۔ ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالی تم پر رحم فرمانے والا ہے، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تو دوستان محترم، یہاں اللہ رب العزت نے خودکشی کرنے سے منع فرمایا، اور یہ خودکشی کرنا یہ حرام ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو جان دی ہے یہ اس کی امانت ہے، اور اس امانت کا حق تب ادا ہوگا جب ہم اس جان کو صحیح مصرف میں استعمال کریں گے۔ فی زمانہ نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر طرف ناانصافی اور ظلم و زیادتی کا ایک بازار گرم ہے، اور جہاں کسی انسان کے ساتھ ناانصافی ہو تو اختلافات شروع ہوتے ہیں، اور پھر اختلافات اتنے گھمیر ہو جاتے ہیں کہ انسان نفسیاتی مریض بن جاتا ہے۔ نہ انسان کو انصاف ملتا ہے، اور پھر نہ انسان ان پریشانیوں سے نجات حاصل کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ انسان نے اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے حکم کو چھوڑ دیا اور غفلت کا شکار ہو گیا۔ واللہ اگر انسان قرآن پاک پر عمل کرے اور اس کی جو آیات مقدسات ہیں، آیات بینات ہیں، ان کو دل کی آنکھوں سے پڑھ کر اپنی زندگی میں اس کو مشعل راہ بنائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی، اور نہ کسی کے ساتھ زیادتی ہوگی، اور انسان کو سکون زندگی گزارے گا۔ اور جب انسان کا سکون غارت ہو جاتا ہے اور انسان کا سکون برباد ہو جاتا ہے تو پھر انسان خودکشی پر مجبور ہو جاتا ہے، حالانکہ خودکشی جو ہے یہ حرام ہے۔ حضرت امام مسلم بن حجاج قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب مسلم شریف میں حدیث پاک نقل کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ پیارے آقا و مولا تاجدار مدنی حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان اپنے ہتھیار سے خودکشی کرتا ہے تو وہ ہمیشہ جہنم میں اسی ہتھیار کے ساتھ اپنے آپ کو زخم لگاتا رہے گا۔ اگر اس نے زہر کھا کر خودکشی کی ہے، زہر کھا کر خودکشی کی ہے، تو وہ سارا جہنم میں بھی اسی طرح زہر کھاتا رہے گا۔ اگر وہ کسی پہاڑ سے یا کسی اونچی جگہ سے گر کر اپنے آپ کو گرا کر اس نے خودکشی کی ہے تو جہنم میں بھی ہمیشہ آگ میں گرتا ہی چلا جائے گا۔ تو دوستو، خودکشی گناہ کبیرہ ہے، کفر نہیں۔ انسان جب خودکشی کرتا ہے تو اگر اس کو زخم بھی لگ جائے، ہو سکتا ہے
اس کے ہوش و حواس قائم ہو تو وہ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے. اور اگر اچانک یعنی اس کو موت آ جائے جس میں وہ نادانستہ طور پر اس سے فائر ہو جائے یا کسی اونچی جگہ پر چل رہا تھا تو گر جائے، حالانکہ اس کا یہ مقصد نہیں تھا کہ میں اپنے آپ کو موت کے حوالے کروں، موت کے منہ میں جاؤں، تو اس طرح اگر خطأً اس سے کوئی حادثہ ہو جاتا ہے جس میں اس کی جان چلی جاتی ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ شہداء میں شمار ہوگا. تو دوستان محترم، پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے سامنے ایک شخص کا جنازہ لایا گیا جو خودکشی کر کے اس دنیا سے جا چکا تھا، تو سرکار نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی. حضرت علامہ علاء الدین محمد بن علی بن محمد حنفی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ متوفی جو خودکشی کر جاتا ہے، جو فوت ہو جاتا ہے، اس کو غسل بھی دیا جائے، اس کو کفن بھی دیا جائے اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے. سرکار نے خود تو نماز جنازہ نہیں پڑھائی، لیکن عام ایک صحابی نے خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھائی. جس طرح کہ سرکار کے سامنے مقروض شخص کا جنازہ لایا گیا تو آپ نے اس کا جنازہ نہیں پڑھایا بلکہ کسی اور صحابی نے اس کا جنازہ پڑھایا. تو بہرحال دوستانی محترم، یہ خودکشی کرنا گناہ کبیرہ تو ہو سکتا ہے لیکن کفر نہیں. اس کو ہمیشہ کی سزا کیوں ملتی ہے کہ جہنم میں وہ ہمیشہ جس طرح اس نے خودکشی کی ہے اسی طرح وہ سزا پاتا رہے گا. اس لیے اس کو یہ دائمی سزا ملتی ہے کہ وہ اس کو علم ہے کہ میں یہ خودکشی کر رہا ہوں، یہ حرام اور ناجائز ہے. اس کے باوجود اگر وہ خودکشی کرتا ہے تو پھر اس لیے اس کو ہمیشہ کی دائمی سزا ملتی رہے گی اور وہ جہنم میں اسی طرح اپنے آپ کو زخم لگاتا رہے گا، اپنے آپ کو تکلیف دیتا رہے گا جس طرح کہ دنیا میں اس نے خودکشی کی. تو دوستانی محترم، یہ حدیث پاک میں واضح فرما دیا کہ خودکشی حرام ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے. دوستانی محترم، فی زمانہ معاشرے میں ناانصافی ہے، ظلم اور زیادتی کا بازار گرم ہے، جس کی وجہ سے انسان نفسیاتی مریض بن جاتا ہے. اگر کوئی مفلس ہے اس کے نیچے کئی اس کی کفالت میں جو ہے وہ خاندان پرورش پا رہا ہے، تو اگر ان کی بھوک اور پیاس کو دیکھتا ہے تو اس سے برداشت نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو تکلیف میں دے کر خودکشی کرتا ہے، یا کسی اور وجہ سے جہاں عدالتوں میں اس کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے یا معاشرے میں کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کر کے خودکشی کرتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے اس شخص کو یہاں تک مجبور کیا وہ بھی اس گناہ میں شامل ہیں اور ان کو بھی اسی طرح سزا ملے گی جس طرح کہ انہوں نے اس شخص کو خودکشی کرنے پر مجبور کیا. تو دوستو، ہمیں چاہیے بحیثیت انسان ہونے کے ناطے سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں، کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کریں. اللہ رب العزت نے ہم کو انسان بنایا اور یہ انسان کا نام دے کر ہماری عزت و تکریم فرمائی، اس لحاظ سے کہ انسان انس سے بنا ہے. انس کا معنی محبت، آناسا، اس نے محبت کی
اور انسان اسم فاعل ہے، یعنی محبت کرنے والا۔ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں محبت کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ گناہ ہوتے ہیں، جو گناہ کبیرہ ہوتے ہیں، جس پر ہم زیادتیاں کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ناانصافیاں کرتے ہیں، اور ایک انسان کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ خودکشی کرے، جب ہم ایک دوسرے سے محبت کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار کریں گے، کسی کی حق تلفی نہیں کریں گے، حقوق العباد کا خاص طور پر خیال رکھیں گے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان اپنی جان کا تحفظ کرے گا اور اس کی زندگی بھی راحت اور سکون کے ساتھ گزرے گی۔ تو دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنا کر ہمیں بہت بڑا مقام عطا کیا۔ فرشتہ کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں تو مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ کم نہ تھے ذات کے لیے کرو بیان۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مجبور انسان ہیں، جو بیچارے تکلیف اور مصیبت میں ہیں، اللہ رب العزت ان کے ساتھ ہمیں دل جوئی اور محبت اور ان کی ضرورت کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان وہی ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ انسان وہ ہے جو اپنی ضرورت کو دوسرے کی ضرورت پر قربان کر کے اس کی زندگی کو بچا لے، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا من قتل الناس بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا من احیا الناس فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے کسی انسان کو بغیر کسی وجہ اور فساد کر کے اس کو قتل کیا، فکأنما قتل الناس جميعا، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ من احیا الناس فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے ایک انسان کو زندگی بخشی، گویا اس نے پوری انسانیت کو زندگی بخشی۔ ضرورت اس امر کی ہے، اس بات کی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں، صلہ رحمی کا جذبہ پیدا کریں، اور اپنی ضرورت کو دوسرے کی ضرورت پر قربان کریں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے اس مقام تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے، اعلیٰ مقام پر اس وقت تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب سے محبوب چیز اللہ کی رضا کے لیے قربان نہ کرو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے قربانی دیں، ضرورت جس چیز کی ہے جس کو اس کی ضرورت کو پورا کریں، یہی انسانیت ہے، یہی ہماری انسانیت کی بقا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کے بتائے ہوئے اصولوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔